السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج اے رسول امی خاتم المرسلینات ہے، اس کی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شعر نمبر 1: اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا باسط کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ شاعر کا نام سید نفیس شاہ، نظم نعت تشریح۔ یہ شعر نظم نعت سے لیا گیا ہے، جس میں شاعر سید نفیس شاہ حضور کی طرف محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور احترام کو ظاہر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار، دیانت دار اور سچے ہیں، اور ہر شخص ہی اعتماد اور بھروسہ کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں۔ یہ لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، جو بتاتا ہے کہ وہ پیغمبروں کے سلسلے کے آخری پیغمبر ہیں، جس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ظاہر کر رہا ہے اور اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ ان کی طرح کوئی نہیں ہے۔ اس پر شاعر کو پختہ یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی نہیں ہے۔ ان کی عظمت اور ان کا مقام بے مثال ہے۔ یہ شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور مقام کو اجاگر کرتا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے ایک خاص محبت اور عقیدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اس شعر میں اجاگر کیا ہے۔ شعر نمبر 2: دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ شاعر کا نام سید نفیس شاہ، نظم نعت تشریح۔ اس شعر کو نظم نعت سے لیا گیا ہے، جس میں شاعر سید نفیس شاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمالیات اور ان کے بے نظیر خصائص کو بیان کرتے ہیں۔ یہاں دست قدرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت ہے، جو تمام کائنات کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اور بے نظیر شکل میں تخلیق کیا ہے۔ شاعر بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خوبیاں، صفات اور خصوصیات عطا کی گئی ہیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو نکھارا ہو اور جلا دیا ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اخلاقی اور روحانی خوبیوں سے آراستہ کیا گیا ہے، ان کی ذات میں تمام اچھائیوں کی تکمیل کی گئی ہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور ان کی خصوصیات میں کوئی بھی ان کے برابر نہیں۔ یہ تکرار اس بات کو مزید وضاحت دیتی ہے کہ ان کی شخصیت ہر لحاظ سے بے نظیر ہے۔ شعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر خوبصورتی، عظمت اور شان کو اجاگر کرتے ہیں اور ان کی خصوصیات کو تاریخ و زمانہ کی سب سے بڑی مثال قرار دیتے ہیں۔ شعر نمبر 3: بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ شاعر کا نام سید نفیس شاہ، نظم نعت تشریح۔ یہ شعر نظم نعت سے لیا گیا ہے، جس میں شاعر سید نفیس شاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ علیہ السلام کی عزت اور مقام کو اجاگر کرتے ہیں۔ شاعر کہہ رہے ہیں کہ کائنات کو پہلے خوبصورت طریقے سے تیار کیا گیا اور اس کی سب سے بڑی شان اور مقصد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ظاہر کرنا تھا، یعنی کائنات کی تخلیق کا مقصد دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کی شان کو اجاگر کرنا تھا۔ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اور آخری قوموں کے سردار ہیں، جس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام نہ صرف گزشتہ تمام پیغمبروں اور اولیاء کے سردار ہیں، بلکہ آنے والی تمام نسلوں اور امتیوں کے بھی سردار ہیں۔ شاعر اس بات کو مزید واضح کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی کوئی نظیر نہیں ہے، ان کی شخصیت، خصوصیات اور مقام کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نمبر 4: تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ شاعر کا نام سید نفیس شاہ، نظم نعت تشریح۔ یہ شعر نظم نعت سے لیا گیا ہے، جس میں شاعر سید نفیس شاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عالمی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت کا پیغام ہر جگہ اور ہر دور میں غالب اور معتبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعلیمات دنیا بھر میں تسلیم شدہ اور چلتی ہیں۔ شاعر بتا رہے ہیں کہ عرب اور عجم یعنی مشرق و مغرب کی ثقافتیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں اور آپ علیہ السلام کی شان کے برابر کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت و شخصیت بے نظیر ہے اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان کے قائل ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی حقیقت و مقام سب پر واضح ہے۔ میرے فتح عرش کی، تیرے انفاظ میں خلد کی یاسمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ شاعر کا نام سید نفیس شاہ، نظم نعت۔ یہ شعر نظم نعت سے لیا گیا ہے، جس میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز اور وجود کی وسعت اور عظمت کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند اور وسیع ہے کہ یہ زمین اور آسمان کی رفتوں سے بھی بلند ہے۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر سید نفیس شاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کی خوشبو کو جنت کی یاسمین کی خوشبو سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس مصرعے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اور صفات بے مثال ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ یہ شعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں اور ان کی مبارک
ہستی کی خصوصیات اور مقام کو اجاگر کرتے ہیں۔ شعر نمبر 6، سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے کری، حق ہے تیرے کری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ شاعر کا نام سید نویس شاہ نظم نعت تشریح۔ یہ شعر نظم نعت سے لیا گیا ہے جس میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کر رہا ہے۔ شاعر سید نویس شاہ کہتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا حضور علیہ السلام کی رہ گزر ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے جو کہ جنت کے سب سے دور دراز مقام پر ہے۔ یہ مقام سفر کی آخری حد کو ظاہر کرتا ہے۔ شعر کے پہلے مصرعے میں سے مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا سے گزر کر اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے 2 ہاتھوں کا فاصلہ موجود ہو۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہیں، اور حق یعنی اللہ کی ذات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ آپ کی قربت اور مقام بے مثال ہے اور کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند نہیں ہے۔ Thank you so much for watching the video. We'll meet you in next video. Till then, Allah Hafiz.